اور یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا کام شروع کہاں سے ہوا؟ ایک قبیلہ جس کا نام تھا ربیہ، اس قبیلے کے اوپر دشمنوں نے رات کے وقت اچانک آ کر حملہ بول دیا، حملہ کر دیا، ان کو مارا، ان پر ظلم کیا، تشدد کیا، اور ان کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اسی طرح ایک آدمی کی بچی کو اٹھا کر لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کی آپس کے اندر صلح صفائی ہو گئی اور وہ اٹھائی گئی بچی جب واپس کرا دی گئی، تو اب اس بچی کو کہا گیا کہ اگر تو چاہے تو اپنے باپ کے ساتھ رہ، اگر تو چاہے تو جو تجھ کو لے گئے تھے ان کے پاس رہنا پسند کرے تو تب بھی تجھ کو اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو وہیں پر جا کر رہنا پسند کروں گی کہ جو مجھ کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب اس بچی کے باپ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے قبیلے کے اندر یہ رسم جاری کر دی کہ آج کے بعد جو بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ ہی درگور کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بچی ہماری تھی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتی، مگر اس نے ان کے قبیلے کے اندر رہنے کو اختیار کس واسطے کیا؟ اس بدبخت نے یہ انتہائی ظالمانہ اور بری اور انسانیت سے عاری رسم کو معاشرے کے اندر رائج کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ نیک کام کی بنیاد رکھے وہ دنیا سے چلا بھی جائے، بعد کے اندر آنے والے جتنے بھی لوگ اس نیک کام کو کرتے رہیں گے، اس کو شروع کرنے والے کو باقی کی نیکیوں سے حصہ ملتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ معاشرے کے اندر برا کام جاری کر دیتا ہے، گناہ کا کام جاری کر دیتا ہے، تو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے، اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کی بنیاد رکھنے والے کو باقیوں کے گناہوں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا چلا جائے گا۔ اس واسطے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ وہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا ہے۔ اگر تو برائی کا ہو تو اس سے باز آ جائے، اگر نیکی کا ہو تو اس کو پھر وہ کھل کر کرے، اس واسطے کہ میرے آقا بشارت سنا چکے کہ جو بندہ نیکی کا کام شروع کر دے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، جب تک وہ کام دنیا میں ہوتا چلا جائے گا قبر کے اندر لیٹے ہوئے مفت میں اس کا وہ اجر و ثواب لیتا چلا جائے گا۔